یہ قصہ ایک پرانے ہائی اسکول کا ہے جو شہر کے کنارے بنا ہوا تھا۔ دن کے وقت یہاں بچوں کی ہنسی، گھنٹی کی آواز اور ٹیچروں کے پڑھانے کی آوازیں گونجتی تھی۔ لیکن ایک حادثے کے بعد اس اسکول کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ آگ لگنے سے پوری کلاس 7 کے بچے اور ایک ٹیچر جل کر مر گئے۔ آس پاس کے لوگ کہتے رات کے وقت اسکول میں بچوں کے رونے اور ٹیچروں کے چلانے کی آوازیں آتی ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ اب وہاں جانے سے کتراتے تھے۔ سالوں بعد 4 دوست رافیل، سلمان، کامران اور ہانی، یہ سب دوست ضد میں آ گئے۔ انہوں نے کہا کیا واقعی اسکول میں بھوت ہیں؟ آج رات چل کر دیکھتے ہیں۔ اندھیری رات کے وقت وہ چاروں اسکول کے گیٹ کے پاس پہنچے۔ ہوا میں عجیب بوجھل پن تھا۔ اسکول کا مین گیٹ تیز ہواؤں سے خود بخود ہل رہا تھا۔ انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور ہنسنے کی کوشش کی، لیکن دل کے اندر خوف کا بیج بو دیا گیا تھا۔ وہ مین گیٹ سے انٹر ہوئے اور کوریڈور میں داخل ہوئے۔ ہر طرف اندھیرا اور بوسیدہ دیواریں۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھے، دروازوں کے پیچھے سے ہلکی ہلکی سرگوشیاں سنائی دینے لگی۔ سلمان نے کان لگا کر سنا تو آوازیں واضح سنائی دے رہی تھی، بچوں کی ہنسی، رونے اور سبق دہرانے کی۔ رافیل نے فوراً ایک کلاس کا دروازہ کھولا۔ اندر خالی کلاس کی ٹوٹی کرسیاں اور بوسیدہ بلیک بورڈ، مکڑی کے جالے ہر طرف تھے۔ کامران کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ ممکن نہیں، میں نے آواز سنی تھی۔ آخر کار وہ چاروں اس مشہور کلاس 7 کے کمرے تک پہنچے۔ دروازہ دکھیل کر اندر گئے تو اچانک سرد ہوا کا جھونکا آیا، جیسے کوئی وہاں موجود ہو۔ بلیک بورڈ پر چاک خود بخود حرکت کرنے لگا اور لکھنے لگا، ہم یہاں ہیں اور تم بھی اب ہمارے ہو۔ ہانی دروازے کی طرف بھاگا، لیکن دروازہ خود بخود بند ہو کر لاک ہو گیا۔ اسی لمحے پیچھے سے بھاری قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ لوگ پیچھے پلٹے تو ایک جلی ہوئی وردی پہنے ٹیچر کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر گوشت تو تھا ہی نہیں، صرف سیاہ ہڈیوں کا ڈھانچہ اور آنکھوں میں سرخ آگ۔ ٹیچر نے لرزتی اور بھاری آواز میں کہا، کلاس شروع ہو چکی ہے، سب اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ کرسیاں خود بخود سیدھی ہونے لگی اور انہیں بھی اپنی طرف زبردستی کھینچنے لگی۔ رافیل نے زور سے چلایا، مگر آواز گلے میں دب گئی۔ سلیمان زمین پر گر کر رونے لگا۔ ٹیچر نے بلیک بورڈ پر ہاتھ پھیرا اور خون سے الفاظ ابھر آئے، آج 5 نئے شاگرد ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ ہانی کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن زمین نے تو جیسے اس کے پیروں کو پکڑ لیا تھا۔ کامران نے کھڑکی کھولنے کی کوشش کی، لیکن وہ زور سے بند ہو گئی اور اس کا ایک ہاتھ کٹ گیا۔ کمرے میں عجیب آوازیں گونجنے لگی، بچوں کے رونے، ہنسنے اور سبق دہرانے کی آوازیں۔ ہر کرسی پر دھندلے سائے بیٹھنے لگے، جیسے مرے ہوئے بچے واپس اپنی جگہ پر آ گئے ہوں۔ ہانی نے محسوس کیا کسی نے سرد ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا ہے۔ جیسے ہی وہ پلٹا، ٹیچر بالکل اس کے قریب کھڑی تھی۔ اس کے چہرے کی آنکھوں کے خالی گڑھوں سے خون بہہ رہا تھا۔ اس نے ہانی کے کان میں سرگوشی کی، اب تم بھی ہمیشہ یہیں رہو گے۔ اگلی صبح اڑوس پڑوس کے لوگ اسکول کے باہر پہنچے تو مین گیٹ کھلا ہوا تھا۔ اندر گئے تو کلاس 7 کی کرسیاں سیدھی لگی تھی، جیسے کسی نے ابھی ابھی پڑھائی ختم کی ہو، لیکن دیواروں پر خون سے لکھا تھا، ہمیں 5 نئے شاگرد مل گئے ہیں اور اب ان 5 میں سے کسی کا کوئی سراغ بھی نہ مل سکے گا۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری یہ سٹوری پسند آئی ہو تو ہمارے چینل 100 کہانی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، تاکہ اس طرح کی مزید ہارر سٹوریز آپ تک جلد سے جلد پہنچتی رہیں۔